نگوگی نے بھی نئے عالمی عدالت انصاف کو بتایا کہ اسرائیل کو نسل کشی کا ارادہ اس کے فوجی حملے کے طریقہ کار سے واضح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کو تباہ کرنے کا ارادہ ریاست کے اعلیٰ ترین سطح سے آیا۔ جنوبی افریقہ کی نمائندگی کرنے والی ایک اور وکیل عدیلہ ہاشم نے عدالت کو بتایا کہ ہر روز فلسطینی عوام کی جان اور مال کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور اس عدالت کے حکم کے علاوہ اس سب کو کوئی اور چیز نہیں روک سکتی۔ ناظرین، جنوبی افریقہ کی طرف سے جمع کیے گئے شواہد دعویٰ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی کاروائیاں اور جو اقدامات وہ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں نسل کشی کرنے کی خصوصیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان کا مقصد فلسطینی قوم اور نسل کشی کے ایم حصے کو تباہ کرنا ہے۔ اس سے مراد اسرائیل کی فضائی بمباری جیسی کاروائیوں کے علاوہ وہ اقدامات بھی ہیں جو وہ کرنے میں ناکام رہے، جیسا کہ عام شہریوں کو نقصان سے بچانا۔ اس مقدمے میں اسرائیل بیانیہ بھی شامل ہے جس میں وزیر اعظم نیتن یاہو کے تبصرے بھی شامل ہیں اور ان کو نسل کشی کی نیت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر درخواست میں پیش کیے گئے دلائل کے مطابق زیر بحث قتل و غارت گری کی کاروائیوں میں فلسطینیوں کو قتل کرنا، جسمانی اور نفسیاتی نقصان پہنچانا اور جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرنا شامل ہیں جن کا مقصد ایک گروہ کے طور پر ان کی جسمانی تباہی کو حاصل کرنا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی حکام کے عوامی بیانات میں جن میں تباہی کا ارادہ ظاہر کیا گیا، دوسروں جنوبی افریقہ نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے مقدمہ شروع کر دیا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالمی عدالت اس جنگ کو روک کر اسرائیل کو سزا دے سکتی ہے یا نہیں۔ دراصل جنوبی افریقہ چاہتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو غزہ کے اندر اور اس کے خلاف تمام عسکری کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے، لیکن یہ عملی طور پر یقینی ہے کہ اسرائیل اس طرح کے حکم نظر انداز کرے گا اور اس کی تعمیل بھی نہیں کروائی جا سکے گی۔ کہنے کو تو عالمی عدالت انصاف کے فراقین عدالت کے فیصلوں پر قانونی طور پر پابند ہیں، لیکن عملی طور پر انہیں لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ ICJ 2022 میں عدالت نے روس کو حکم دیا تھا کہ وہ یوکرین میں فوری طور پر فوجی آپریشن کو معطل کرے، لیکن اس کے حکم کو نظر انداز کیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیل کی فوجی مہم کو معطل کرنے کی درخواست پر جلد فیصلہ